بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکر سندھ، پاکستان سے۔ جیلسیمیم کے اوپر میری آڈیو نمبر 3۔ جیسے ہم نے پہلے پچھلی دوسری آڈیو کے اندر ذکر کیا کہ یہ آنکھوں کی بیماری کے اندر مستھینیا، گریب اور ڈپلوپیا اور ٹوسس پہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی ترکیب سے یہ جیلسیمیم ہومیوپیتھک کی گریٹ ریمیڈی ہے، پولیکریس ریمیڈی ہے۔ یہ ٹریمرز یا ٹرمبلنگ، راشا یا لرزہ یا کپکپاہٹ میں بھی اس کی مرکزی اہم علامات ہیں جو اس پہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ چاہے ٹریمرز جسے کہنا چاہیے جھٹکے، راشا یا لرزہ، ٹرمبلنگ یا ٹرمبلنگ، یہ دونوں کیفیتیں، چاہے یہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، یعنی کہ لرزہ جو ہے جسم کے اندر، چاہے وہ اندرونی اعضاء کے اندر ہو، جیسے میں پہلے اپنی پچھلی آڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، یا بیرونی اعضاء کے اندر کپکپاہٹ ہو، اندرونی کپکپاہٹ ہو، بیرونی کپکپاہٹ ہو، یا اندرونی لرزہ ہو یا بیرونی لرزہ ہو، مریض آپ سے آ کے کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے کہ دل میرا کپکپا رہا ہے، یا میرا معدہ اندر سے مجھے کپکپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، معدے کے اندر لرزہ سا محسوس ہوتا ہے اندر۔ تو اس طرح سے اگر آپ کو یہ مریض کے اندر علامات ملیں، چاہے وہ بازوؤں کے اندر کپکپاہٹ ٹریمرز ہوں یا اکثر ٹریمرز ہاتھوں کے اندر ہوتے ہیں، راشا کی طرح، جسے ہم کوریا بھی کہتے ہیں اس طریقے سے، تو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ چاہے زبان کا لرزہ ہو، بات کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہو، بات نہ کر پاتا ہو، بات کرتے کرتے کپکپاہٹ اس کو طاری ہو جاتی ہو، الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کو پریشانی ہوتی ہو، تو ہمیں جیلسیمیم کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑی اس کی پرومیننٹ ایک اور سمٹم ہے تھرسٹ لیسنس، یعنی کہ پیاس کا بالکل بھی نہ ہونا۔ کسی بھی بیماری کے اندر، کسی بھی سمٹم کے اندر مریض آپ کو آ کے کچھ بھی کہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، شدید ترین بخار ہے، یا فلانا مرض ہے، یا زکام شدید ہے، یا لرزہ شدید ہے، یا فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، لکوے کا اٹیک ہو گیا، آپ نے مریض سے پوچھا کہ جناب آپ کو پیاس کتنی لگتی ہے، کہنا ڈاکٹر صاحب پیاس تو ہے ہی نہیں میرے اندر، مجھے پیاس کوئی نہیں لگتی۔ کسی بھی بیماری کے اندر، چاہے وہ شدید بخار ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی بیماری ہو، اس میں مریض کے اندر آپ کو پیاس نہیں ملے گی۔ جہاں مریض کی یہ سمٹم ملے، آپ کو جیلسیمیم کو اوپر توجہ دینی چاہیے۔ جیلسیمیم پیورلی نروس ڈائریا کی سب سے ٹاپ کی نمبر 1 کی دوا ہے، یعنی کہ اعصابی اکساہٹ کی وجہ سے، اعصابی تناؤ کی وجہ سے، اعصابی ہجیان کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے مریض کے اندر ڈائریا آنا شروع ہو جائے، تو اس کی آپ کے پاس جیلسیمیم سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ کمر میں ٹھنڈک کا احساس ہو، اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف، کمر کے موہروں میں ایسا لگے کہ برف رکھ دی گئی ہو، کندھوں کے درمیان شدید درد ہو، نچلی کمر کا حصہ لمبو سیکرل ریجن میں جو ہے، جسے ہم پٹھی کہتے ہیں، جو ہمارے کولوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ڈل پین ہو، گہرائی میں جانے والا ایسا گہرا درد کہ اس کا پراپر ایک جگہ محسوس نہ ہو، کہ جی پوری کمر میں جو ہے نا مریض یہ کہ جی پوری پٹھی کے اندر درد ہو رہا ہے شدید قسم کا، تو وہاں پر ہمیں جیلسیمیم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی ترکیب سے اسکارلیٹ فیور، سرخ بخار یا ڈپتھیریا، خناک کے دب جانے کے بعد گلے کا فالج ہو جائے، آواز کا بند ہو جانا، آواز کا بیٹھ جانا، نگلنے میں دقت ہونا، مقعد کا فالج ہو جانا، مثانے کا فالج ہو جانا، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ ڈپتھیریل پیرالائسس یا پیرالائسس آف ایسوفیگس، یعنی کہ خناک کے بعد کھانے کی نالی کا فالج ہو جانا، اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کھانا کھانے کی نالی کا فالج
میں یہ کیا یہ سمٹم ہوتی ہے کہ مریض کھانا کھا نہیں سکتا، نگل نہیں سکتا۔ جو ہی کوئی غذا نگلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی غذا ناک کے ذریعے واپس باہر آ جاتی ہے۔ کچھ کیسز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹھوس غذا جو ہے منہ کے ذریعے، اور لیکوڈ غذا جو نرم غذا ہوتی ہے وہ ناک کے ذریعے واپس آ جاتی ہے۔ پھر کچھ ایسا بھی سمٹمز اس میں پائے جاتے ہیں پوسٹ ڈپتھیریل کنڈیشن کے اندر، پیرالائسس کے اندر، کہ ٹھوس غذا جو ہوتی ہے مریض کہتا ہے میں بڑے آرام سے کھا لیتا ہوں، جو ہی نرم غذا میں کھچڑی ہے، دلیا ہے، ساگو دانہ ہے، یا کوئی نرم غذا ہے وہ کھاتا ہوں تو وہ فوراً باہر نکل نکل آتی ہے۔ جیلسیمیم موٹر نیورون پر اچھا کام کرتی ہے اور نروس سسٹم پر بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ چہرے کا فالج لقوہ جو دائیں جانب کا ہو، چہرہ سرخ ہو، سوجا سا محسوس ہو، بولنے میں دقت ہو اور لکنت سی ہو، زبان کا فالج ہو، زبان بھاری بھاری محسوس ہو، بولنے میں الفاظ درست ادا نہ ہوں، بخار ہونے کے بعد کے برے اثرات یا پیچیدہ یعنی کہ بخار کے بعد ہونے والا فالج، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اعضاء میں بھاری پن ہو جاتا ہے۔ یہ دوا لوکوموٹر اٹیکسیا اور پیراپلیجیا کی بھی بہت اچھی دوا ہے۔ یہ دوا لکھاریوں کے بازوؤں میں جو کریمپ پڑتے ہیں، کڑل پڑتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ لکھتے لکھتے بازوؤں میں درد ہو جانا، پٹھوں کا کڑ جانا، کھچاؤ ہو جانا، اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ والنٹری مومنٹ اور انوالنٹری مومنٹ، قدرتی حرکات اور غیر قدرتی حرکات کو بھی یہ پہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ حرام مغز میں سوزاک کی وجہ سے ہونے والا انفیکشن اس کی بھی کیفیات کو یہ ختم کرتی ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے حاملہ کو درد ہو پر رحم کا منہ نہ کھل رہا ہو، تو اس میں بھی جیلسیمیم کی چند خوراکیں بہت اچھا کام کرتی ہیں کہ دائی آ کے یہ کہے کہ جی رحم کا منہ نہیں کھلا، درد تو اٹھ رہے ہیں پر رحم کا منہ نہیں کھلا، رحم سخت ہوا ہے، تو جیلسیمیم 1 کی یا سی ایم کی چند خوراکیں دینے سے بچہ بآسانی ڈلیور ہو جاتا ہے، اور خاتون حاملہ کو آپریشن سے حاملہ عورت آپریشن سے بچ جاتی ہے۔ اس دوا کی تمام علامات حرکت سے بڑھ جاتی ہیں سوائے پٹھوں کا درد ہونا یا دل کے امراض ہونا۔ دل کے مرض کے اندر مسلسل مریض جو ہے وہ حرکت کرتا رہے گا، پٹھوں کے درد کے اندر، کھچاؤ کے اندر مریض مسلسل حرکت کرتا رہے گا۔ باقی دوسری علامات کے اندر مریض کو حرکت سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ تھی جی ہماری ہومیوپیتھک کی دوا جیلسیمیم۔ میں امید کروں گا کہ اس سے آپ لوگوں کے کلینک میں پریکٹس میں آسانی آئے گی میرے اس لیکچر سے۔ میں آپ سب سے ایک اور درخواست کروں گا کہ یہ میرا لیکچر تمام گروپس میں شیئر کیے جائیں جہاں جہاں آپ ہیں، تاکہ دوسروں تک بھی علم پھیل سکے۔ کاپی رائٹ کسی قسم کا نہیں ہے ان لیکچرز کا، جو آپ چاہیں تو آپ اس کو اپنے نام سے بھی شیئر کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری۔ صحت نامہ گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہم سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 030031339990۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔